فرمائے. اللہ پاک آپ کی قبر کو جنت کے باغان سے ایک باغ بنائے. اب ہمیں جی وقار میں نام پہلے نوش کر چکا ہوں مگر دوبارہ بھی اپنا نام کر رہا ہوں. آئیے میں بلا تخیر بلا تمہید دعوت اختتام دے رہا ہوں. عالم نبیل فاضل جلیل خطیب القضا رحمۃ اللہ حضرت علامہ پروفیسر راؤف بٹ صاحب سے کہ آپ آئے اپنے روحانیت مجدانی بیان سے سب کے طلب و ذہا کو منور فرمائے. نعروں کی گونج میں استقبال کیجیے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، 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 حسینیت، حسینیت، حسینیت. میرے سماخان بھائی ہیں، انہوں نے چونکہ ماشاءاللہ بہت ساری جگہوں میں پڑھنا ہوتا ہے، تو اگر آپ نے کہیں جانا ہوا نا تو آپ جائیے گا. اپنی خوشی سے آپ بیٹھے، آپ ہمارے مہمان ہیں انشاءاللہ. لیکن اگر آپ کا کہیں اور ٹائم وہ انتظار کر رہے ہیں نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامین المکین الامین القول. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا سبحان اللہ الا المودۃ فی القربى. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. معزز و محترم ثناءخوان حضرات اور میزبان محفل جناب زبان قادری صاحب اور جماعت الہاشمیہ کے جملہ ارکان، وہ سب ہی خوش قسمت ہیں کہ انہوں نے آج ذکر حسین کی محفل سجائی اور اپنے متوفین کو اصحال کے لیے آج یہ محفل کا انتظام کیا. اللہ پاک مرحومین کی بخشش فرمائے، ان کو جوار رحمت جگہ عطا فرمائے، مقام علیین عطا فرمائے اور سایہ جنت عطا فرمائے. دوستان محترم، وقت چونکہ کافی ہے، 12:15 1 ہو گیا جی ماشاءاللہ. اور غلامان حسین اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے ابھی بھی تشریف فرما ہے. تو ماشاءاللہ نقیب محفل میرے بھائی ہیں، تو انہوں نے کہا جی فاضل جوان دکھلانا ہے. تو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ غلام نے آقا کی شان کیا، اس میں کوئی خطابت نہیں، کوئی شعلہ بیانی نہیں، صرف اپنے آقا کی شان. جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی وہ بطور حجت اور دلیل پیش کی ہے، تاکہ کوئی دلیل مانگے کہ میں تو صرف قرآن کو مانتا ہوں، مجھے قرآن سناؤ، کہاں ہے اہل بیت. تو اس کے لیے میں نے یہ آیت کریمہ، اس کا شان نزول جو ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں،
کھیتی باڑی کرتے ہیں، کام کاج کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، تو ہمارے گھر کا چولہا جلتا ہے۔ پیسے آئیں گے تو گھر کا چولہا جلے گا۔ لیکن ہمارے آقا و مولا تاجدار کائنات سارا دن دین کی تبلیغ میں مصروف رہتے ہیں، کبھی یہاں جانا، کبھی تو فکر معاش کی طرف توجہ نہیں ہوتی، تو گھر کا چولہا نہیں جلتا ہے۔ تو کیوں نہ ہم ایسا کریں، آپس میں ہم کنٹریبیوشن کریں اور آقا کی خدمت کو پیش کریں۔ تو یہ باہمی صلاح مشورہ ہو گیا۔ تو ایک صحابی نے جا کے عرض کیا، آقا ہم نے یہ سوچا، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ تو آیت کریمہ نازل کہ محبوب کل اپنے ان صحابہ سے کہہ دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، اس دین کی تبلیغ پر، دین کی خدمت پر اور دین کے راستے میں آنے والی تکالیف پر، مصائب و آلام پر، مشکلات پر، اور جو مجھ پر بیتتی ہے، تین دن تک چولہا نہیں جلتا، خانوادہ رسالت بھوکا رہتا ہے، میں پھر بھی اس دین کی خدمت پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کوئی چیز ہاں مانگتا ہوں تو کیا، الا المودۃ فی القربا، ہاں اگر کوئی اجر دینا ہے میری خدمت دین پر، میری تبلیغ دین پر، تو یہ دینا کہ میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا، قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا۔ تو یہ قرآن مجید سے ایک دلیل جو ہے، حجت ہمیں ملی کہ جو کوئی بھی اعتراض کرے گی کہ کہاں لکھا ہے قرآن مجید میں، تو ایک حوالے کے طور پہ آپ دے سکتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد کہ میں تمہارے اندر، یہ نسائی شریف کی حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، آقا نے فرمایا میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں۔ کتنی چیزیں؟ دو چیزیں، ان کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور دو چیزیں کیا ہیں؟ پہلی چیز ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دوسری چیز میری اہل بیت۔ یہ حدیث پاک سے دلیل ہے کہ دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت۔ اور آقا نے فرمایا یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی۔ زمانہ کوئی بھی آ جائے، کوئی بھی صدی آ جائے، کسی کا بھی زمانہ ہو، قیامت تک یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گی، یہاں تک کہ حوض کوثر پر آ کے مجھ سے ملیں گے۔ سبحان اللہ۔ حوض کوثر پہ آ کے مجھ سے ملیں۔ قرآن مجید کے بارے میں آقا نے ارشاد فرمایا کہ وہ قرآن جو تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں وہ نور ہے، وہ ہدایت ہے، وہ روشنی ہے، وہ کتاب مبین ہے، اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھنا۔ اور اپنی اہل بیت کے بارے میں ارشاد فرمایا 3 مرتبہ کہ میری اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرنا، میری اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرنا، میری اہل بیت کے بارے میں خدا سے ڈرنا۔ دو چیزیں، قرآن اور اہل بیت۔ اور اہل بیت کون سے ہیں؟ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہے، کملی مبارک اوڑی ہوئی ہے،
سیدہ فاطمہ النساء تشریف لاتی ہیں، آپ ان کو کملی میں چھپاتے ہیں. مولا علی مشکل کشا آتے ہیں، آپ ان کو کملی میں چھپا لیتے ہیں. مولا حسن آتے ہیں، آپ ان کو کملی میں چھپا لیتے ہیں. مولا حسین آتے ہیں، کملی میں چھپا لیتے ہیں. کملی اوڑھ کے کہتے ہیں خدایا یہ میرے پنجتن ہیں، یہ میرے اہل بیت، یہ میرے اہل بیت. ایک قرآن اور ایک اہل بیت دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، ساتھ ساتھ رہیں گے، یکجا رہیں گے. قربان جاؤں اہل بیت پر کسی موقع پہ بھی قرآن کو نہیں چھوڑا، کسی موقع پہ بھی قرآن کو نہیں چھوڑا. مولا حسین شکم بطول میں ہیں، قرآن سن رہے ہیں. مولا حسین شکم بطول ہیں، قرآن ساتھ ہے. مسجد نبوی میں ہیں، قرآن ساتھ ہے. آقا کے کندھوں پہ ہیں، قرآن ساتھ ہے. آقا کی کمر پہ ہیں، قرآن ساتھ ہے. آقا منبر پر تشریف فرما ہے، خطبہ دے رہے ہیں. حسن و حسین سرخ لباس پہنے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے ہیں، لڑکھڑاتے ہوئے آ رہے ہیں. چھوٹے بچے ہیں، آقا خطبہ دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں میرے نواسے حسن و حسین تشریف لا رہے ہیں. ڈر پیدا ہوا کہیں گر نہ جائیں. آقا نے منبر چھوڑا، خطبہ چھوڑا، آ کر حسنین کو پکڑا، کھڑا کیا، پھر منبر پر بیٹھے، بتا دیا کہ میرے حسین تم اور قرآن ساتھ ساتھ ہو. میرے حسین تم اور قرآن ساتھ ساتھ ہو. میں اپنی امت کو دو تحفے دے کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ ہمیشہ یکجا رہیں گے، اکٹھے رہیں گے. چلتے چلتے مولا حسین کا وہ وقت آ گیا جب کربلا کی سرزمین تھی، جب کربلا کی سرزمین تھی. یزید قرآن کو مٹانے کے در پہ تھا، قرآن کو تبدیل کرنے کے در پہ تھا، قرآنی آیات کا غلط مقصد نکال رہا تھا. اور وہ کیا کہتا تھا؟ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ، نمازیوں کے لیے تو ہلاکت. وہ نماز پڑھتے کبھی پڑھا کریں کتابیں. نمازیوں کے لیے تو ہلاکت ہے. شراب کو جائز کرتا تھا. یہ ساری چیزیں قرآن کو چینج کر رہا تھا، قرآن کو بدل رہا تھا، اسلامی شعار کو تبدیل کر رہا تھا. مولا حسین نے کہا میرے نانا کل آپ نے مجھے گرنے سے بچایا تھا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے. آج وہ وقت آ گیا ہے، آپ کا حسین نیزے کی نوک پہ چڑھ کے بھی قرآن سنائے گا اور یہ ثابت کرے گا کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے. قرآن اور اہل بیت اکٹھے، یہ کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہ کبھی جدا اکٹھے رہیں گے. اور شہزاد بھائی اجازت دوں اب قرآن اور اہل بیت یہ یہاں رہنا ہے. آپ قرآن اور اہل بیت اکٹھے ایک جگہ یکجا، کبھی جدا نہیں. اب قرآن کو پڑھنے کا اصول اور طریقہ کیا ہے؟ قرآن کو کیسے پڑھا جاتا ہے؟ باوضو ہو کر، ناپاک اس کو ہاتھ لا یمسہ الا. اب نبی نے دو چیزیں چھوڑی، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. کہے دونوں کو تھامے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. اب قرآن کو تو ناپاک ہاتھ سے، اہل بیت کے بارے میں کیا ہے؟
پہنچے نہیں. اگر قرآن کو ناپاکی کی حالت میں ہاتھ نہیں لگا سکتے تو ناپاکی کی حالت میں اہل بیت کا نام بھی نہیں لے سکتے. اہل بیت کا کیسے؟ ابو مرہ طائف کا سردار، طائف کا سردار، اس کی بیوی نے کہا کہ ابو مرہ ہماری بیٹی جوان ہو گئی تو اس کے لیے رشتہ تلاش کرو. ابو مرہ نے کہا میں کہاں سے رشتہ تلاش کروں گا؟ کہا ایسا کرو کہ میری بہن مدینے میں رہتی ہے، اس کا نام ہے میمونہ جو ام المؤمنین ہے، جو اس کے پاس چلے جاؤ اور جا کر عرض کرو کہ میری بیٹی جوان ہو گئی ہے، اس کے لیے رشتہ تلاش کرو. ابو مرہ چل پڑا، جا کر کشانہ نبوت کھٹکھٹایا. آواز آئی کون؟ کہا ابو مرہ آپ کا بہنوئی، کس گھر سے آئے ہو؟ کہا آپ کی بہن نے بھیجا ہے کہ بیٹی جوان ہو گئی ہے، وہ رشتہ ڈھونڈے. ام المومنین حضرت میمونہ نے برقع اوڑھا اور کہا چلو میرے ساتھ، میری نظر میں ایک رشتہ ہے، اگر انہوں نے قبول کر لیا تو بڑی بات ہے. چل پڑے، آگے آگے حضرت میمونہ، پیچھے پیچھے ابو مرہ. اپنے گھر سے 2-3 گھر چھوڑ کے ایک دروازہ کھٹکھٹایا. تو دروازہ کس نے کھولا؟ علم کے شہر کے دروازے میں. سبحان اللہ. علم کے شہر کے دروازے نے دروازہ کھولا. دیکھا سامنے ام المؤمنین. عرض کی امی جان آپ کیوں تشریف لائیں؟ حکم کرتے میں آ جاتا. کہا نہیں مجھے کام ہے. جا کر کہا کہ میری بہن کی بیٹی طائف میں جوان ہے، اس کے رشتے کے لیے آئی ہوں. تمہاری جوڑی بھی جوان ہے، تمہاری جوڑی بھی جوان ہے، رشتے کے لیے آئی ہوں. مولا علی مشکل کشا نے عرض کی کہ رشتے کے لیے کون آیا ہے؟ اس کا باپ ہے، باہر کھڑا. بلایا، کہا ابو مرہ رشتہ لے کر بیٹے والے آتے ہیں، تم بیٹی والے ہو کر آئے ہو. کہا آقا غلام ہوں، غلام بن کے آیا ہوں، آپ قبول فرما لیں. تو مولا علی مشکل کشا نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنے حسین کا رشتہ لیتا ہوں. حسین کا. کہا ابو مرہ کوئی شرط، کوئی جہیز، کوئی حق مہر، کوئی بات، کوئی شرط منوانی ہو منوا لو. کہا آقا غلام کی کیا ضرورت ہے، کوئی شرط نہیں ہے، آپ کا گھر مل گیا اور کیا چاہیے. میں پھر بھی کوئی شرط ہے تو پیش کرو. کہا آقا ایک شرط. ایک شرط. پوچھا کیا شرط؟ کہا آقا جب بارات لے کر آئیے گا، بارات لے کر آئیں گے تو آپ ساتھ آئیے گا. مولا علی سے کہا آپ ساتھ آئیے گا. مولا علی نے فرمایا کہ میں ولیمے کے انتظام میں مصروف ہوں گا، بارات آ جائے گی. کہا نہیں آقا آپ نے ایک شرط کا کہا ہے، آپ ساتھ آئیے گا اور بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھائیے گا. بیٹی کو خود
ڈولی میں بٹھائیے گا۔ مولا علی نے فرمایا ابو مرہ تو باپ ہے، تو ڈولی میں بٹھا دینا۔ کہا آقا ہاں میں باپ ہوں، سگا باپ ہوں، میں ڈولی میں بٹھا سکتا تھا، اب نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا پہلے میری بیٹی تھی، اب بطول کی بہو ہے۔ نہیں پہنچے وہاں تک جہاں لے کے جانا چاہتا ہوں آپ۔ پہلے میری بیٹی تھی، اب بطول کی بہو ہے، میرے ہاتھ اتنے پاک نہیں۔ شہزاد بھائی کے لیے ذرا ایک دفعہ دوبارہ۔ مولا علی نے کہا کوئی شرط؟ ابو مرہ سے بیٹی کا رشتہ قبول کر لیا، کہا کوئی شرط؟ کہا مولا ساتھ آئیے گا، بیٹی کو خود ڈولی میں بٹھائیے گا۔ کہا کیوں بھی تم باپ ہو، ڈولی میں بٹھا دینا۔ کہنے لگا میں باپ تھا، میں باپ تھا، ڈولی میں بٹھا سکتا تھا، لیکن اب نہیں۔ فرمایا کیوں؟ کہا پہلے میری بیٹی تھی، اب بطول کی بہو ہے، میرے ہاتھ اتنے پاک نہیں کہ بطول کی بہو کو لگے، کیونکہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ گھرانہ وہ گھرانہ ہے کہ جو اس گھرانے میں آ جائے وہ بھی پاک ہو جاتا ہے، اور میرے ہاتھ اتنے پاک نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ قرآن اور اہل بیت اگر قرآن کو ناپاک ہاتھ نہیں لگ سکتے، لا یمسہ الا المطہرون الا المطہرین ویطہرکم تطہیرا، یہ بھی تطہیر، یہ بھی تطہیر، یہ بھی پاک، یہ بھی پاک، اس کو بھی نجس ہاتھ نہیں لگتے، اس کو بھی نجس ہاتھ نہیں لگتے، اس کو بھی پڑھنے کے لیے پاک ہونا پڑے گا، اس کا نام لینے کے لیے بھی پاک ہونا پڑے گا۔ سبحان اللہ۔ یا حسین کہنے والوں، کبھی پاک ہو کے نام لینا، کہیں بے ادبی میں بطول کا نام نہ لے لینا، یا باقی کی حالت میں ہزار بار بشویم دہن سے مشکف الاب کنوز نام تو گستن کمال بے ادبی، اس بارگاہ میں بے ادبی ہو گئی تو سب کچھ ختم ہو جائے۔ کہا قرآن اور اہل بیت کیا رہیں گے؟ اکٹھے، ساتھ ساتھ رہیں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملیں گے۔ اب جب اکٹھے رہیں گے تو ان کو جدا کس نے کیا؟ یہ سازش کی گئی نا، قرآن کو اور اہل بیت کو جدا کرنے کی۔ یہ تو کربلا کے میدان اور ریگزار میں نیزے کی نوک پر بھی جدا نہیں ہوئے۔ مولا حسین نے قرآن کی وہ لاج نبھائی کہ سر نیزے کی نوک پہ بازاروں میں پھرایا جا رہا ہے اور زبان پر تلاوت کلام مجید ہے۔ جہاں میرے نانا نے کہا تھا دونوں اکٹھے رہیں گے، اکٹھے رہیں گے، جدا نہیں ہوں گے۔ جدا کرنے والے، کسی نے قرآن کو اپنا دامن بنا لیا، کسی نے اہل بیت کو بنا لیا۔ کوئی قرآن والے بن گئے، کوئی اہل بیت والے بن گئے، دونوں انتہاؤں پہ پہنچ گئے۔ اور قربان نہ جب وہ آپ کی قسمت پہ، اپنے اعلیٰ حضرت پہ، اپنے شیخین پہ
اپنے مفسرین پہ، اپنے محدثین پہ، اپنے علماء کرام پہ، اپنے مفتیان کرام کے اپنی قسمت پہ ناز نہ کرے جنہوں نے آج بھی ہم کو دونوں کو اکٹھا رکھا۔ اب قرآن والے کہتے ہیں قرآن قرآن قرآن، اور اہل بیت والے کہتے ہیں اہل بیت۔ دونوں انتہاؤں کو پہنچ گئے، جدا کر دیے، اکٹھا ہو گئے۔ اور اب جو قرآن والے تھے جب ان کی دال نہ گلی کہ سب کچھ قرآن میں دکھاؤ، قرآن میں کہاں لکھا ہے، انہوں نے اپنا نام رکھ لیا حدیث والے۔ پہلے قرآن والے تھے، اب حدیث والے بن گئے۔ حدیث والے بن کر اہل بیت کا بغض، اہل بیت سے نفرت، اہل بیت سے دوری، وہ حدیثیں نکالی جو اہل بیت سے دور کرے، جو اہل بیت کے نزدیک کرے وہ ضعیف حدیثیں۔ ارے اپنے آپ کو حدیث سے پاک کا کہنے والوں، تمہیں کوئی شرم اور حیا نہیں آتی؟ تمہیں کچھ خیال نہیں؟ تمہیں فرمان رسول کا ذرا پاس نہیں؟ تمہیں مصطفیٰ کے وہ اقوال یاد نہیں؟ مصطفیٰ کے وہ فرامین کیسے بھول گئے؟ کون سی حدیث کی کتابیں پڑھتے ہو؟ نام حدیث والا لکھوا لیا۔ کون سی حدیثیں پڑھتے ہو؟ تمہیں حدیثوں میں وہ مصطفیٰ کا قول یاد نہیں آیا جب مصطفیٰ کسی جنگ سے واپس آ رہے ہیں، مقام غدیر پہ سب کو روک کر خطبہ دیا کہ سن لو صحابہ، میں کہہ رہا ہوں من کنت مولا ھذا علی مولا، جس کا میں مولا ہوں علی مولا۔ نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ حیدری، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ ارے مصطفیٰ کی حدیث اپنے